سو 4 چیزیں میں بتاؤں گا اس میں. آر یو دا ون ہو کریوز سیکریسی؟ سیکریسی نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑا جائے, مجھے اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنے دیا جائے, میں سب گھر والے چلے جائیں, میں پیچھے رہ رہا ہوں. یو وانٹ سیکریسی, یو وانٹ ٹو بی الون, یو وانٹ ٹو بی یعنی یو فیل کمفرٹیبل بینگ الون آن یور سیل فون. اگر تو آپ میں یہ چیز ہے, دس مینز دس از ون, اور آپ میں ڈیفینیٹلی وہ ایڈکشن بھی ہے, دس مینز دس از ون آف دا سائنس یو آر این ایڈکٹ. یہ ایڈکٹ ہونے کے سائنس ہیں. اور یاد رکھیں آپ کو ایڈکشن نارمل ایڈکشن نہیں ہے, سائنس نے اس کو ایز اے پراپر ایڈکشن نوٹ کیا ہے, اور آپ کے برین میں وہ چینجز آ رہے ہیں جو کوکین لینے کے چینجز ہوتے ہیں. ایم آر آئیز میں پراپر وہ ویژول شو کیے گئے کہ جس طرح کوکین لینے سے انسان کے مائنڈ میں چینجز آتے ہیں برین میں, اس طرح سے تو سیکریسی نمبر 1. نمبر 2 از پروکراسٹینیشن ککس ان. یو آر آلویز ولنگ ٹو ڈیلے یور ٹاسکس کہ یار چلو یہ بعد میں کر لوں گا, کل کر لوں گا, ابھی تھوڑا سا میں ریلیکس کرتا ہوں, ابھی تھوڑا سا میں سیل فون یوز کر لیتا ہوں. اینڈ you become a couch potato and you keep on using your phone all the time. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, that usage of phone converts into watching filth and ending in masturbation. یہ اور یہ پیٹرن ہے, اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی بڑے بڑے کام, مشکل کام کروں, بیکاز مشکل کام آپ کو کرنا عذاب لگتا ہے اینڈ یہ کام کرنا ایزی لگتا ہے. سو یو ریلیکس یور سیلف by procrastinating and watching this filth. So second. Number 3 is imagination. آپ ہر ٹائم کیا فیسینیٹ کر رہے ہو, فینسی کر رہے ہو, امیجنیشن میں ہو کہ یہ اگر کسی کو بھی دیکھنا اور اس کو اس کے ساتھ لائف, یہ اس کے ساتھ لائف کیا کہہ رہا ہوں میں, وہ یوزنگ ٹرائنگ ٹو یوزنگ سم ورڈ جو کہ آپ اس سے انٹیمیسی امیجن کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ آتا ہے, آپ اس کی باڈی امیجن کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ یعنی امیجنیشن کی ہر ٹائم امیجنیشن میں جانا. اور پھر ایون وین یو alone you imagine you're alone, you imagine sleeping with different women, you imagine یا سبحان اللہ maid, cousin, XYZ imagination. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آبجیکٹیفیکیشن. آپ خواتین کو دیکھ ہی نہیں پاتے عزت کی نظر سے. آپ جب کسی خاتون کو دیکھتے ہو آپ آبجیکٹیفیکیشن کی وجہ سے ایز اے سیکشل آبجیکٹ کی طرح دیکھتے ہو کہ کسی طرح سے مجھے مل جائے اور میرا جو ہے نا. یہ اتنی ڈینجرس سچویشن ہے برو. آئی ایم تھنکنگ کہ یعنی بندہ انٹرنلی یعنی باطن اس کا بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. برو میں بات بتاؤں آپ کو, کسی نے مجھے پوچھا کہ تو بھی کتنا بڑا آنکھوں گناہ, کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا کتنا بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے, لیکن اٹ ول کل یور اسپرچوئل لائف. اٹ ول کل یور سیلف. یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں. اٹ ول ڈسٹرائے یور اسپرچویلٹی اینڈ یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ یو ول ناٹ فیل اینی pleasure in salah, in Quran, in tahajjud. اگر گناہ نہ بھی ہو, صرف ایک ہی ریزن ہو اس سارے صرف آنکھوں کے زنا کا, یہ کافی تھا. اور ابو سعد بھائی آپ نے بات کی نا کہ where do you visualize yourself in 20 years, that's a very important question. دیکھیں آج ہم اپنے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بزرگان ہیں, میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہوں گے اللہ انہیں لمبی عمر زندگی دے, they are reading Quran. جی, we often see them opening the book of Allah subhanahu wa ta'ala and reciting the Quran. alhamdulillah for that. میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے اگر یہ چیز لت لگ گئی, ٹھیک نہ ہوئی تو بڑھاپے میں بھی نہیں جائے. اور آج ایسے ہے کئی کیسز آتے ہیں, بڑھاپے کے کیسز ہیں. اللہ معاف کرے. تو میں آج کی نسل کو کہتا ہوں کہ ڈو یو ویژولائز یور سیلف ان اولڈ ایج, یا چلو اولڈ ایج چھوڑو یار, 40+ doing the same. Bro 40+ تو مطلب وزڈم کی پیک ایج ہے. ڈو یو سی یور سیلف لائنگ آن یور بیڈ اینڈ آنکھیں لال ہوئی ہیں, موبائل کھولا ہوا ہے اور وہ ٹک ٹاک کھولا ہوا ہے اور لڑکیوں کے پروفائل دیکھ رہے ہو, پھر وہ لیکڈ ویڈیوز دیکھ رہے ہو, پھر یو آر ہنٹنگ فار گرلس لٹرلی ولفس کی طرح کہ کوئی کسی کو میسج کروں, چیٹ اسٹارٹ کروں, یہ کروں وہ کروں. یہ لت پھر کہاں تک جاتی ہے؟ ڈو یو ویژولائز یور سیلف ڈوئنگ دیٹ ان دی ایج آف وزڈم اینڈ ایٹ اولڈ ایج؟ ویری اسکیری. میرے پاس ایک بھائی آئے آرمی میں سرونگ, برو بڑی ایج, وائٹ ہیئر یعنی سارے بال وائٹ نہیں تھے, بلیک اینڈ وائٹ کا مکسچر تھا. تو آئی کوڈ ایزیلی فگر آؤٹ کہ ہی از لائک 45+, کڈس, ویل سیٹلڈ. کہتے ہیں مجھے جو ایڈکشن ہے نا وہ چیٹنگ کی ایڈکشن ہے. کہتے ہیں تو ہاں بھائی میں نا اندر سے مر گیا ہوں, میں اتنی دفعہ توبہ کی ہے, میرے بچوں کی شادیاں ہونے کو قریب آ گئی ہیں,
لیکن میں ایوری ٹائم آئی گو بیک ٹو دیٹ, ایک کوئی جگہ ہے, آن لائن پلیٹ فارم ہے, کیا ہے, اور اس پہ آئی ٹاک ٹو گرلس. اور برو میں بتاؤں آپ کو, جو یوتھ یہ سن رہا ہے, اگر اس نے آج نہ چھوڑا یہ, تو یہ آپ کے بال سفید ہوئے ہوں گے, اور آپ اپنی بچیوں کی عمر کی لڑکیوں کو نا بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے یعنی بھانجے بھتیجیوں کی فرینڈس کو آپ بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. ڈو یو وانٹ ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ اینڈ ڈائی ان دیٹ اسٹیٹ فیلنگ ٹیمپٹیڈ ٹورڈز اپوزٹ جینڈر؟ اگر ابھی پھر آپ کے اندر جان ہے, آپ میں طاقت ہے, اگر آپ ابھی نہیں چھوڑ پا رہے نا, دس ول اونلی بیکم ورس اینڈ ورس آف اے ہیبٹ. جتنا لمبا ہیبٹ چلے گی اتنی آپ میں جڑیں پکڑ لے گی. اٹس اباؤٹ ٹائم یو لیو رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ از ایزیئر دین لیونگ اٹ 10 years after اور 20 years after. اس کو نا میں ایسے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم شیطان کی بات کر رہے تھے نا کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ. جب آپ ابلیس کی سٹوری دیکھتے ہیں نا, ابلیس نے سب سے پہلا اٹیک جو ہیومینٹی پہ کیا وہ کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں بت میں نے بنایا ہوا ہے, اس کو ذرا جو ہے نا سجدہ کرو, شرک کر لو. شرک کا نہیں کہا, قتل کا نہیں کہا, کیا کہا؟ یعنی اس کا جو مین پرپس تھا وہ کیا تھا کہ ہیومینٹی سے, یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے وہ اتر جائیں. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. یعنی جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا کیا ہوا؟ یعنی ان کے کپڑے جو جنتی کپڑے تھے وہ اتر گئے. اور دیکھیں کتنا سٹل پوائنٹ ہے اور ہمارے لیے لیسن ہے کہ واٹ واز دا فرسٹ تھنگ ایڈم پیس بی اپون ہم ڈیڈ. یعنی اسی وقت ہی بھاگتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیوڈیٹی از ماڈرنزم, یہ تو بڑا اچھا نہیں, اسی وقت ہی بھاگے اور اپنے آپ کو کور کیا. یعنی دس از ان دا نیچر آف ہیومنز. میں جب کہتے ہیں اوہ وی بیکم ماڈرن رائٹ ناؤ, بات سمجھ رہے ہیں امریکہ میں. تو آج یعنی جو ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ نہیں جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنا ہی تم ماڈرن لگو گے, اور واقعی انفارچونیٹلی جو عجیب فالس اسٹینڈرڈز بنا دیے ہیں کہ جس خاتون کے جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے ہی لائکس اور فیم اس کی زیادہ ہوتی رہتی ہے. اور جیسے ہی وہ جب دیکھتی کہ او اچھا میں اگر اور تھوڑا سا اپنے کپڑوں کو ذرا کم کر دوں تو مجھے اور جو ہے فیم ملے گی, تو پھر وہ ویسا راستہ اختیار کرتی ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نان مسلم تو سمجھ میں آتی ہے, ان کی تو زندگی سمجھ میں خیر نہیں آتی, ان کی بھی برو جو ریسپیکٹیبل خواتین تھی نا, آپ صرف گوگل کر لیں اور 50 سال پہلے یہ پکچرز دیکھ لیں, پورے گاؤنز پہنے, they were the elite and the noble of the society. اب نوبل نے جتنے کپڑے اوپر جا رہے ہیں, اچھا مرد نے وہ پینٹ لٹکائی ہوئی ہیں اور ہپس آدھی ہاف ہپ پہ آئی ہوئی ہے, اور الٹا برو الٹا شیطان. اچھا جیسے آپ نے بات کی نا آدم السلام والی, تو یہ جو کپڑوں کا ترنا تھا نا وہ صرف کانسیکوینس نہیں تھا بلکہ شیطان کا آبجیکٹیو تھا کہ میں نے ان کے کپڑے اتروانے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یعنی ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ کسی کو بے عزت کرنا ہو نا تو کیا کہتے ہیں یار اس کا سب کے سامنے کپڑے اتروائیں گے, میننگ اٹس این ایکٹ آف شیم ایکچولی. اور کیوں کپڑے اتروانے تھے؟ بے عزتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرنا ہے کرو. اور حیا کا فیکٹر, اگر حیا حدیث میں آتا ہے نا, حیا چلے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا.